عمران سیریز بلیک اسکاب مظہر کلیم کا تحریر کردہ وہ ناول جس میں خیر و شر کی آمیزش اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، شیطان اور اس کی طاقتوں کے خلاف عمران اور اس کے ساتھیوں کی جان لیوا جدوجہد اور شیطانی جالوں سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ذہانت، تجربے اور قوت ایمانی نے شیطان اور اس کی ذرات کو نہ صرف آگے بڑھنے سے روک دیا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور روشنی کی قوتوں کی امداد سے ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا کہ شیطان اور اس کی ذرات کے تمام پھیلائے ہوئے جال نہ صرف ٹوٹ گئے بلکہ شیطانی امیدوں کو بھی حق میں ملنے پر مجبور کر دیا گیا۔ خوف و دہشت سے بھرپور سنسنی ہے اسپیشل نمبر بلیک اسکاب۔ جولیا اپنے فلیٹ میں بیٹھی ٹی وی پر ایک دلچسپ پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک کال بیل بج اٹھی۔ جولیا کال بیل کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑی کیونکہ اس وقت کسی کے آنے کا اس سے کوئی خیال ہی نہ تھا۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز آہستہ کی اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کال بیل دوبارہ بجی تو جولیا نے ڈور فون کا بٹن آن کر کے ریسیور اٹھا لیا۔ کون ہے باہر؟ جولیا نے ماؤتھ پیس کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھولے، ریسیور سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہیں آپ؟ اپنا تعارف کروائیں، جولیا نے کہا۔ میرا نام سمینا ہے اور میں آپ کے ساتھ والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میرا فون خراب ہو گیا ہے اور میں نے ایک ایمرجنسی فون کرنا ہے، ریسیور سے اس بار قدرے ملتجیانہ لہجے میں کہا گیا۔ سوری، آپ نیچے پلازا آفس سے فون کر لیں، جولیا نے اسپاٹ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر کے ریسیور واپس ہک میں لٹکا دیا۔ اس وقت رات چونکہ کافی گزر چکی تھی اس لیے وہ دروازہ کھولنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ویسے بھی انہیں ہر وقت اور ہر طرف سے محتاط رہنا پڑتا تھا، لیکن دوسرے لمحے کال بیل ایک بار پھر بج اٹھی اور اس بار اس انداز میں بجتی چلی گئی جیسے کال بیل کے بٹن سے انگلی رکھ کر اسے کوئی اٹھانا ہی بھول گیا ہو۔ جولیا کا چہرہ غصے سے یکلہت تمتما اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک نوجوان لڑکی اسے دھکیلتی ہوئی دوڑ کر اندر داخل ہوئی اور سیدھی سٹنگ روم میں پہنچ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور انتہائی تیزی سے نمبر پریس کرنے لگی۔ جولیا اس کی کارروائی پر حیرت انگیز انداز میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں الرحمت پلازا کے فلیٹ نمبر 101 سے سمینا بول رہی ہوں، پلیز فوراً یہاں ایمبولینس بھیجیں، اٹ از ویری ایمرجنسی، میری والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، پلیز فوراً، اٹ از ویری سیریس ایمرجنسی، سمینا نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا تو جولیا کے چہرے پر انتہائی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ لڑکی نے دوسری طرف سے کچھ سن کر ریسیور کریڈل پر پٹھا اور پھر اسی انداز میں آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی جولیا کے فلیٹ سے نکل کر فلیٹ کے باہر ایک سائٹ پر غائب ہوگی۔ جولیا کو جیسے ہوش آیا، بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اندرونی کمرے کی طرف بڑھی، اس نے الماری کھول کر اس میں موجود ایک میڈیکل بیگ اٹھایا اور ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے فلیٹ نمبر 101 کے دروازے کو دبایا تو دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ جولیا نے اسے دھکیل کر کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک کمرے میں ایک ادھیڑ عمر لیکن بھاری تن و توش کی عورت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے دل پر تھا، آنکھیں بند تھیں، جبکہ وہ لڑکی جو جولیا کے فلیٹ پر فون کرنے آئی تھی اس عورت کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی اپنی ہتھیلی پر مسلسل رگڑ رہی تھی۔ جولیا ایک نظر میں ہی سمجھ گئی کہ اس عورت کو دل کا شدید ترین دورہ پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے بیگ کو فرش پر رکھ کر کھولا اور پھر اس میں سے ایک شیشی نکال کر اس میں سے ایک گولی نکالی۔ اسے اپنی والدہ کی زبان کے نیچے رکھ دے، جولیا نے کہا اور بیگ سے ایک انجیکشن نکال کر اسے تیار کرنے لگی اور پھر اس نے اس عورت کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگنے اور زبان کے نیچے گولی رکھنے سے اس عورت کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ جولیا ہونٹ بھینچے دیکھتی رہی۔ اسی لمحے دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک ڈاکٹر اور ایک نرس اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے دو آدمی ایک اسٹریچر اٹھائے ہوئے تھے۔ او انہیں دل کا واقعی شدید دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے اس عورت پر جھکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے جیب سے ایک لمبی سی نال نکال کر اس نے اس کا ایک سرا توڑا اور ٹوٹا ہوا سرا اس نے اس عورت کی ناک سے لگا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس عورت کا تکلیف سے تقریباً مسح شدہ چہرہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے نلکی ہٹا کر ایک طرف پھینک دی۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ نے انہیں طبی امداد دی ہے؟ نرس نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ان کی ہمسائی ہوں، میں نے ایسے معاملات میں ابتدائی طور پر نمٹنے کا باقاعدہ کورس کیا ہوا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی اس امداد نے ان کی زندگی بچا لی ہے، اب یہ ہسپتال تک پہنچ جائیں گی اور انشاءاللہ اب یہ بچ بھی جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا اور پھر اس عورت نے عورت کو اسٹریچر پر ڈالنے میں دوسروں کی مدد کی۔ آپ بھی ساتھ جائیں، جولیا نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی سے کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ، اس لڑکی نے کہا اور پھر وہ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ باہر نکل گئی۔ جولیا بھی بیگ اٹھائے باہر آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔
जहां स्ट्रेचर ले जाया गया था, जूलिया ने एक तवील सांस लिया और फिर वापस अपने फ्लैट पर आ गई। इससे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इसने दरवाज़ा खोलने से क्यों इनकार किया। अगर इसकी वजह से ये औरत हलाक हो जाती तो शायद वो कभी अपने आप को माफ ना करती। इसने बैग वापस अलमारी में रखा और रिमोट उठाकर इसने टीवी ऑफ किया, क्योंकि टीवी इस तरह चल रहा था क्योंकि जल्दी की वजह से जूलिया ने इसे बंद ही ना किया था। लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कॉल बेल की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। जूलिया चौंक कर उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कौन है? जूलियन ने डोर फोन के जरिए पूछा। समीना हूँ, दरवाजा खोलिए। दूसरी तरफ से इसी लड़की समीना की आवाज सुनाई दी जो पहले आई थी और जूलिया का दिल धक से रह गया। वो यही समझी कि इसकी माँ के साथ कुछ हो गया है। इसने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गई कि वही लड़की बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ आपकी वालदा के साथ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। वो अब खतरे से बाहर है और महफूज हाथों में है। मैं फ्लैट से कुछ ज़रूरी सामान लेने आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, समीना ने कहा। तो जूलिया एक तरफ हट गई और समीना अंदर दाखिल हुई। जूलिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसे लेकर सिटिंग रूम में आ गई। रेफ्रिजरेटर से इसने जूस के 2 टिन निकाले और इन्हें लाकर दरमियानी मेज पर रख दिया। आपका नाम जूलियाना है ना? समीना ने हाथ बढ़ाकर जूस का टिन उठाते हुए कहा। हाँ, जूलिया ने जवाब दिया, इसलिए इस पर इसे कोई हैरत न हुई थी कि प्लाजा के ऑफिस में इसका यही नाम दर्ज था। आप क्या करती हैं? समीना ने दूसरा सवाल किया। मेरा शेयर बिजनेस है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का कारोबार करती हूँ, जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जबकि मुझे बताया गया है कि आपका ताल्लुक पकीशिया सीक्रेट सर्विस से है। समीना ने इसे गौर से देखते हुए कहा। लेकिन जूलिया का रद्द-ए-अमल देखकर वो बेख्तियार झिम सी गई, क्योंकि जूलिया के चेहरे पर इसका कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जाहिर न हुआ था जिससे समीना को अपनी बात पर यकीन आ जाता। जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी थी। मैं आप पाकिस्तानी शहरी ज़रूर हूँ, लेकिन जाहिर है कोई मुल्क अपनी सीक्रेट सर्विस में किसी गैर मुल्की को कैसे शामिल कर सकता है। तुम्हें ये बात किसने कही है? जूलिया ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। जूलिया ने वाकई अपने असाब की मजबूती का मुजाहरा किया था। आई एम वेरी सॉरी मिस जूलियाना, ये बात तो वाकई मेरे जहन में ना आई थी, समीना ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हें किसने कही है ये बात? जूलिया ने पूछा। उस औरत ने जिसे मैंने अपनी माँ कहा था और जिसे दिल का दौरा पड़ा था, समीना ने जवाब दिया। तो जूलिया इस पर बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। आप तो यहाँ नहीं आई हैं, जबकि मुझे यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए हैं। मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरे वालिदैन एक कार हादसे में हलाक हो गए। मेरे तमाम रिश्तेदार गैर ममालिक में सेटल हैं। मेरा एक भाई था, वो भी एक्रेमिया चला गया और वहाँ सेटल हो गया। उसने वहाँ शादी कर ली है। इसने मुझे बेशुमार कहा है कि मैं भी पाकिस्तान छोड़कर एक्रेमिया सेटल हो जाऊं, लेकिन मुझे बचपन से ही अपने वतन से मोहब्बत है। ये जैसा भी है मेरा मुल्क है और मैं यहाँ सेकंड क्लास शहरी नहीं हूँ। माफ़ करना, मैं आप पर तंज नहीं कर रही, अपनी बात कर रही हूँ। बहरहाल मैं यहाँ रह गई और मैंने यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत कर ली। मेरे अखराजात ज़्यादा तो ना थे, इसलिए मैंने खासी रकम बचा ली। इसके साथ साथ मेरे वालिदैन ने जो सासे छोड़े थे वो भी मैंने फ़रोख्त कर दी और ये तमाम रकम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, जहाँ से मुझे ना सिर्फ बड़ी माकूल रकम हर माह मिलती है बल्कि मेरे सासों में भी इजाफा होता रहता है। इस पर मैंने वो मुलाजमत छोड़ दी और अपने असल शौक की तरफ आ गई। मैंने यहाँ की एक मारूफ अखबार नेशनल टाइम्स में बतौर क्राइम रिपोर्टर मुलाजमत कर ली। इस तरह मैं अंडरवर्ल्ड में दाखिल हो गई, लेकिन वहाँ इन लोगों के साथ चलने की वजह से मैंने बाकायदा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, निशानाबाजी और असलहे का इस्तेमाल सीखा, जोडो कराटे और ऐसे ही कई दूसरे फ़नून भी मैंने बेपनाह शौक की वजह से सीख लिए, जिनकी वजह से मैं अंडरवर्ल्ड में महफूज हो गई और मैंने जराइम की बड़ी बड़ी साजिशों को बेनकाब किया। इस तरह अखबार में भी मेरी अहमियत और हैसियत में इजाफा होता चला गया और मेरी ज़िंदगी मेरे शौक के मुताबिक गुजरने लगी। ये प्लाजा हाल हाल से मुझे पसंद आया, चुनाचे मैंने यहाँ फ्लैट खरीद लिया और 4 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, समीना ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने शादी नहीं की? जूलिया ने हालिस्तान नासवानी सवाल पूछते हुए कहा। तो समीना बेख्तियार हंस पड़ी। अंडरवर्ल्ड में रहते हुए मेरा मर्दों पर से एतबार खत्म हो चुका है और मर्दों के बारे में मेरा ये ख्याल रासे हो चुका है कि हर मर्द चाहे वो देखने में कितना संजीदा, बुर्दबार और मुखलिस नजर आता हो, दरअसल ऐसा नहीं होता। मर्द सिर्फ औरत का इस्तेहसाल करने के लिए ऐसे रूप धारते हैं, इनके अंदर हलूस नहीं होता, सिर्फ हवस होती है। माफ़ कीजिए, मेरा लहजा कदरे जज्बाती हो गया है। बहरहाल इसलिए मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, समीना ने जवाब दिया। ठीक है, ये तुम्हारा अपना नज़रिया है, वरना मेरे ख्याल में तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते। लेकिन तुमने इस औरत के बारे में कुछ नहीं बताया जिसे तुमने अपनी माँ बताया था, जूलिया ने कहा। ये औरत कल एक्रीमिया से आई है और मेरे भाई का रुक्का लेकर आई है। इसने मुझे बताया है कि तवील अरसा पहले इसके वालिद इस समेत एक्रीमिया शिफ्ट हो गए थे और वो वहीं पली बड़ी है और अब यहाँ पहली बार सैर सियाहत के लिए और अपना मुल्क देखने के लिए आई है।
میرے بھائی سے ان کے خاندانی دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے اس نے میرے بھائی سے میرے بارے میں رکا لیا تھا۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا، ویسے بھی وہ بہت اچھی اور مخلص عورت لگتی ہے۔ پھر اچانک اس پر دل کا شدید دورہ پڑ گیا۔ میرا فون خراب تھا، اس لیے میں آپ کے پاس فون کرنے آئی تھی۔ اس کے بعد کی صورتحال کا آپ کو علم ہے، آپ نے واقعی اس عورت کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، سمینا نے جواب دیا۔ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا کہ میرا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو میں باتوں باتوں میں بھول ہی گئی ہوں۔ اس عورت جس کا نام کاشفہ ہے کو جب ہسپتال میں ہوش آ گیا اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی تو میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ فلیٹ میں موجود اس کے ہینڈ بیگ کے خفیہ خانے میں ایک خط موجود ہے، یہ آپ کو پہنچا دیا جائے، اور کاشفہ نے ہی مجھے بتایا کہ آپ کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے۔ میں نے مزید تفصیل پوچھنا چاہی تو اس نے منع کر دیا کیونکہ اس کی طبیعت پھر بگڑنے لگ گئی تھی۔ چنانچہ میں یہاں آ گئی اور میں نے کاشفہ کے ہینڈ بیگ سے وہ خط نکالا اور آپ کے پاس آ گئی، سمینا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، پھر واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی، سمینا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر جولیا نے اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا اور لفافہ کھولا تو اس کے اندر ایک خاکی رنگ کا کاغذ موجود تھا۔ کاغذ پر چند سطریں موجود تھی، لیکن وہ نہ جانے کس زبان میں تھی کہ جولیا باوجود کوشش کے انہیں پڑھ نہ سکی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس نے خود ہی صفدر کے فلیٹ پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صفدر سے اس سارے معاملے کو ڈسکس کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی نظروں میں صفدر انتہائی ذمہ دار اور سنجیدہ آدمی تھا۔ وہ چاہتی تو صفدر کو یہاں بھی بلا سکتی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ سمینا ہسپتال سے واپسی پر پھر اس کے فلیٹ پر آئے گی، اس لیے وہ صفدر کو یہاں نہ بلانا چاہتی تھی۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ صالحہ کے فلیٹ پر چلی جائے اور صفدر کو وہاں بلا لے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدل لیا کہ صالحہ اس معاملے میں بیجا سوال کر کے اس کا ناک میں دم کر دے گی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور صفدر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس صفدر، سعید بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ او، آپ فرمائیے، کوئی حکم؟ دوسری طرف سے صفدر نے چونک کر کہا۔ ایک اہم معاملے پر تم سے بات کرنی ہے، میں تمہارے فلیٹ پر آ رہی ہوں، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تاکہ مزید تفصیل نہ بتانی پڑے۔ وہ یہ ساری باتیں صفدر سے براہ راست کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر اس نے فون پر ٹیپ لگائی کہ وہ صفدر کے فلیٹ پر جا رہی ہے، اور پھر فلیٹ لاک کر کے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے صفدر کی فلیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ صفدر کا فلیٹ بھی ایک رہائشی پلازا میں تھا۔ اس نے کار پلازا کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر آئی اور کار لاک کر کے وہ تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ صفدر کے فلیٹ کے بند دروازے پر موجود تھی۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ جولیا۔ جولیا نے اپنا نام بتایا تو دروازہ کھول گیا۔ آئیے مس جولیا، خوش آمدید، صفدر نے جولیا کو سلام کرنے کے بعد ایک طرف ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، جولیا نے بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ صفدر نے دروازہ بند کر دیا مگر اسے لاک نہیں کیا۔ پھر اس نے فریج سے جوس کے ٹین نکال کر میز پر رکھ دیے۔ خیریت مس جولیا، ایسی کون سی بات تھی کہ آپ کو خود یہاں آنا پڑا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے سمینا کی آمد سے لے کر آخر تک پوری تفصیل بتا دی۔ او، یہ بات تو انتہائی خطرناک ہے کہ اس عورت کو آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں خود اس بات سے پریشان ہوں، اس خط میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا، اس سے میں مزید پریشان ہو گئی ہوں، جولیا نے کہا، اور ہینڈ بیگ سے لفافہ نکال کر اس نے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر نے لفافہ کھول کر اس میں سے کاغذ نکالا اور اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تو کسی خاص کوڈ میں لکھا ہوا ہے، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ کچھ دیر بعد صفدر نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اب کیا کیا جائے؟ کیا اسے چیف کو بھجوا دیا جائے؟ جولیا نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں عمران کی خدمات حاصل کرنی چاہیے، وہ اسے یقیناً پڑھ لے گا، صفدر نے کہا۔ اس نے پڑھ تو لینا ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں بتانا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہاور بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی ہاور کی آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں، ہاور، صفدر نے کہا۔ او، تم خیریت، آج اس وقت کیسے فون کر لیا؟ ہاور نے چونک کر ہنستے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا کوڈ پڑھنے میں خاصا مطالعہ ہے، ایک خط ہے جو کسی خاص کوڈ میں لکھا گیا ہے، اگر تم چاہو تو میرے فلیٹ پر آ جاؤ، خط مس جولیا لے کر آئی ہیں، وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہیں، صفدر نے کہا۔ کس نے دیا ہے یہ خط؟ ہاور نے چونک کر پوچھا۔ یہاں آ جاؤ تو تفصیل سے بات ہوگی، صفدر نے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے ہاور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صفدر نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہاور اسے پڑھ لے گا؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، وہ کوڈ پڑھنے کا بے حد شوقین ہے اور اس کا موضوع پر خاصا گہرا مطالعہ ہے، صفدر نے جواب دیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ہاور فلیٹ پر پہنچ گیا۔ صفدر نے اسے ساری صورتحال بتا کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاور نے لفافے سے ہاتھ نکالا اور اسے دیکھنے لگا۔ پہلے تو خاصی دیر تک اس کا چہرہ اسپاٹ رہا، البتہ
पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो चौंक पड़ा। इसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैं समझ गया हूँ, ये कदीम मिस्री जुबान है, इसके कारूस कहा जाता है। मैं इसे डिकोड कर लूंगा, मुझे कागज दो, हावर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो जूलिया और सफदर दोनों मिस्री जुबान का सुनकर चौंक पड़े। सफदर ने इसे कागज ला दिया, फिर वाकई कुछ देर बाद हावर ने कागज पर झुककर इसे डिकोड करके लिख दिया और जूलिया और सफदर दोनों कागज पर झुक गए। स्याह बमरा जिंदा होने वाला है और इसके जिंदा होते ही शैतानी फिरका ब्लैक स्कार्फ ताकत पकड़ लेगा और फिर शर पसंद यहूदी दूसरे बुरे लोगों के साथ मिलकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के खात्मे की खौफनाक कोशिशें शुरू कर देंगे। सातीर, ये क्या है? हावर सफदर ने डिकोडिंग को पढ़ते हुए कहा। इस कागज पर लिखा हुआ है, हावर ने जवाब दिया। क्या तुमने इसे दुरुस्त पढ़ा है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये दुरुस्त है। तुम चाहो तो इमरान साहब से इसकी तस्दीक करा लो, वो इसे बाखूबी पढ़ लेते हैं। इसके कई अल्फाज के बारे में मुझे इमरान साहब ने ही बताया था, हावर ने जवाब देते हुए कहा। वैसे ये मामला बेहद हैरत अंगेज है। मेरा ख्याल है कि हमें पहले इस औरत से मिलना चाहिए। वो ये हाथ कहाँ से लाई है, क्यों लाई है, ये सारी बातें वही बता सकती है, सफदर ने कहा। मैं समीना को फोन करके पूछती हूँ कि वो कौन से अस्पताल में और किस कमरे में है, जूलिया ने कहा, और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। अल रहमत प्लाजा ऑफिस। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी और जूलिया ने इससे समीना के फ्लैट का नंबर और समीना का नाम बताकर इसका फोन नंबर मालूम किया, जो फौरन ही बता दिया गया। तो जूलिया ने क्रैडल दबाकर टून आने पर एक बार फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। समीना, असाई बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से समीना की आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा हासा सख्त और सर्द था। जूलियाना बोल रही हूँ समीना, जूलिया ने कहा। मेरा पूरा नाम समीना असाई है, इसलिए आप भी मेरा पूरा नाम लेकर ही बुलाया करें। वैसे आपके पूछने से पहले ही वजाहत कर दूं कि असाई ना मेरे वालिद का नाम है और ना ही मैंने अभी शादी की है, इसलिए ये नाम मेरे शोहर का भी नहीं है और ना ही ये हमारा कोई खानदानी लकब है। असाई का मतलब है डंडा, और मैं गलत लोगों के लिए असाई का दर्जा रखती हूँ, इसलिए समीना असाई कहलाती हूँ। समीना ने मुसलसल बोलते हुए हावर और सफदर एक दूसरे को मानीहेज नजरों से देखने लगे। ठीक है, तुम्हारा पूरा नाम भी मैंने जान लिया है और असाई का मतलब भी। तो मोहतरमा समीना असाई साहिबा, मैं इस खातून से खुद मिलना चाहती हूँ जिसने तुम्हें हाथ दिया था, इसलिए मुझे बताओ कि वो किस अस्पताल में है और उनका कमरा नंबर क्या है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आप शायद मेरी वजाहत पर गुस्सा कर रही हैं। मैंने तो इसलिए ये वजाहत कर दी थी क्योंकि नाम सुनते ही सब यही समझने लगते हैं कि ये नाम मेरे शोहर का है, इसलिए वो मुझे मिसिस कहना शुरू कर देते हैं। वैसे आप कहाँ हैं? आपका फ्लैट तो लॉक्ड है। समीना ने असल बात का जवाब देने की बजाय दूसरी बातें करते हुए कहा। मैं एक काम से चली गई थी, अब फारिग होकर एक पब्लिक फोन बॉस से फोन कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस खातून से, क्या नाम था उनका? हाँ, काशिफा, उनसे मिलकर आऊँ, जूलिया ने जवाब दिया। आपको हाथ देने के बाद जब मैं अस्पताल गई तो पता चला कि वो खातून जा चुकी हैं। वो किसी को बताए बगैर खामोशी से चली गई हैं। मैं बड़ी परेशान हुई, लेकिन बहरहाल मैं यही समझी कि वो मेरे फ्लैट पर ही होंगी, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई तो वो यहाँ भी नहीं थी। मैंने यहाँ इर्द गिर्द मौजूद चंद होटलों को फ़ोन किया और काशिफा के बारे में मालूम किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं पहुंची। मुझे हकीकत है काशिफा साहिबा पर बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने ये हरकत करके मुझे हाँ परेशान कर दिए हैं, इसलिए मैंने एक्रीमिया अपने भाई को फ़ोन किया तो इसकी बात सुनकर मुझ पर जैसे बम सा आ गिरा। वो किसी काशिफा को जानता तक नहीं और ना ही बकौल उसने किसी को मेरे नाम का कोई रुका दिया है। मैंने जब उसे तफसील बताई तो इसने मुझे कहा कि मैं मुहतात रहूं, ये कोई चक्कर है, समीना आसाई ने जवाब देते हुए कहा। उसके हुलिया और लिबास के बारे में तफसील बता दो, मैंने इसे इमरजेंसी की वजह से सरसरी से अंदाज में देखा था, जूलिया ने कहा। तो समीना आसाई ने तफसील से हुलिया और लिबास के बारे में बता दिया। उनका सामान तो तुम्हारे फ्लैट में ही होगा, जूलिया ने पूछा। ये भी अजीब और हैरत अंगेज मामला है कि जब वो आई थी तो इसके पास एक बड़ा स्याह चर्मी बैग था जो मैंने अलमारी में रख दिया था। वापस आकर जब मैंने चेक किया तो बैग गायब था, जबकि फ्लैट वैसे ही लॉक था और कोई चीज चोरी भी नहीं हुई थी। अजीब पुरअसरार चक्कर है। वैसे इस हाथ में क्या लिखा हुआ है? मैंने तो इसलिए नहीं खोला ताकि इस तरह अमानत में हयानत हो जाती है, समीना असाई ने जवाब देते हुए कहा। अभी वो पढ़ा ही नहीं जा सका, वो किसी कदीम जुबान में है या किसी कोड में। वैसे मैंने कोड के एक माहिर को ये हाथ भिजवा दिया है, जब पढ़ा जाएगा तब मालूम होगा कि इसमें क्या लिखा है, जूलिया ने जानबूझकर इसे असल बात ना बताते हुए कहा। जब पढ़ा जाएगा तो मुझे भी बताना, अब मेरी भी इस पुरस्कार चक्कर में दिलचस्पी पैदा हो गई है, समीना असाई ने कहा। ओके, जूलिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये तो वाकई अजीब और पुरस्कार चक्कर शुरू हो गया है, हावर ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये कोई शैतानी सिलसिला है और लाजमन इस हाथ का मुहातिब इमरान ही होगा, सफ्तर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर इमरान से बात करो, जूलिया ने कहा। हमें इसके फ्लैट पर जाना होगा, अलबत्ता मैं ये मालूम कर लेता हूँ कि वो फ्लैट पर मौजूद है या नहीं, सफ्तर ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो हावर और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिए।
مصر اور لیبیا کی سرحد پر ایک بڑا شہر آرزوق تھا۔ اس شہر کی ایک سڑک پر ایک صحرائی جیپ حادثی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آرزوق خاصا بڑا شہر تھا اور یہاں سیاحوں کی بھی کافی تعداد آتی جاتی رہتی تھی۔ یہاں قدیم دور کی عمارتوں کے ساتھ ساتھ جدید دور کی عمارتیں، کلب اور ہوٹل سب ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ یہاں کاریں اور جیپیں دونوں تقریباً ایک جیسی تعداد میں ہی سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی تھی، کیونکہ آرزوق کے اطراف میں صحرا تھے، مصر کی طرف بھی اور لیبیا کی طرف بھی، اور گود دونوں اطراف کے صحرا وسعت کے لحاظ سے وسیع نہ تھے، لیکن بہرحال وہ حد سے خطرناک صحرا سمجھے جاتے تھے۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مصری بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی تھی، جس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا صرف چہرہ چادر سے باہر تھا۔ آنکھوں پر سیاہ اینک موجود تھی، رنگ گورا اور نقوش ٹھیکے تھے۔ جسمانی طور پر وہ خاصی بھاری بھرکم خاتون نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک کوٹھی کے سامنے جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے 3 بار ہارن بجائے تو کوٹھی کا بڑا پھاٹک خود بخود کھل گیا اور ڈرائیور جیپ اندر لے گیا۔ اس نے جیپ اندرونی برآمدے کے ساتھ اس طرح سائیڈ کر کے موڑ کر روک دی کہ خاتون آسانی سے اتر سکے۔ خاتون خاموشی سے اتری اور پھر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر کی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے چادر سے ہاتھ نکال کر دروازے پر آہستہ سے لیکن 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی۔ "آ جاؤ اندر"، کمرے میں سے ایک کمزور سی آواز سنائی دی اور خاتون نے دروازے کو دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں انتہائی کم روشنی تھی اور یہ روشنی چھت سے لٹکے ہوئے ایک بلب سے نکل رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر سیاہ رنگ کا قالین نما کپڑا بچھا ہوا تھا اور سامنے فرش پر ہی ایک بوڑھا آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ اس نے سر پر قدیم مصری طرز کی ایک مخصوص انداز کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ "کازوق کی خدمت میں ابرینا سلام پیش کرتی ہے"، اس خاتون نے اس بوڑھے کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ "سلام قبول کیا جاتا ہے۔ کیا پیغام درست انداز میں پہنچ گیا ہے"، بوڑھے نے کمزور سی آواز میں کہا۔ "جی ہاں، جیسے آپ نے حکم دیا تھا ویسے ہی کیا گیا ہے"، خاتون ابرینا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اب تم جا سکتی ہو"، بوڑھے نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا تو خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ "اب کب حاضری کی اجازت ہے"، خاتون نے پوچھا۔ "اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی ابرینا، ہم نے اپنا آخری کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم اطمینان سے موت کو قبول کر لیں گے، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اس خوفناک عذاب کا خاتمہ پاکیزیہ کا وہ آدمی علی عمران ہی کر سکتا ہے اور ہم نے اس تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جو کچھ کرنا ہے اسی نے کرنا ہے۔ ہماری مہلت ختم ہو چکی ہے"، بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "آپ کے بعد مجھے کس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا"، خاتون نے کہا۔ "یہ تمہیں ہمارے بعد ہوتے ہی بتا دیا جائے گا، اب تم جا سکتی ہو"، بوڑھے نے جواب دیا تو خاتون نے ایک بار پھر سلام کیا اور خاموشی سے مڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی جیپ میں بیٹھی ایک بار پھر سڑک پر آ گئی۔ "حویلی واپس لے چلو"، خاتون نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے منہ سے کچھ بولنے کی بجائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ایک قدیم طرز کی بنی ہوئی بڑی سی حویلی کے کھلے پھاٹک میں داخل ہوئی۔ پھاٹک کے اندر قدیم دور کا لباس پہنے کئی خدمتگار موجود تھے۔ جیپ اندرونی عمارت کی سائیڈ پر جا کر رک گئی اور خاتون نیچے اتری اور تیزی سے چلتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور پھر سائیڈ پر موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اس کمرے میں آئی تو اس کے جسم پر دوسرا لباس تھا جو خاصا جدید اور چست تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے، کانوں میں انتہائی قیمتی ہیروں کے ٹاپس تھے۔ وہ بھی کمرے کی کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ سائیڈ کا دروازہ کھلا اور ایک باوردی ملازم نے اندر داخل ہو کر سر جھکا لیا۔ "کیا کہنا ہے بولو"، خاتون نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا۔ "بزرگ آطاف اپنے کمرے میں آپ کو یاد فرما رہے ہیں"، ملازم نے کہا۔ "ٹھیک ہے جاؤ"، خاتون نے کہا اور ملازم نے سر جھکا کر سلام کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ خاتون اٹھی اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ دروازہ ایک چھوٹی لیکن خاصی چوڑی راہداری میں کھلتا تھا۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ خاتون اس دروازے پر پہنچ کر رکی اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ "آ جاؤ بیٹی"، اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور خاتون جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جیسے بیک وقت سٹنگ روم اور بیڈ روم کے طور پر سجایا گیا تھا۔ البتہ فرنیچر انتہائی قدیم دور کا دکھائی دیتا تھا۔ سامنے کرسی پر ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لبادہ تھا جس کے سنہری رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے سفید بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ امیر آطاف تھا، اس حویلی کا مالک اور اس خاتون کا والد۔ امیر آطاف مصر کے قدیم بادشاہوں کی نسل سے تھا، اس لیے امیر کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں آطاف کے آباء و اجداد مصر کے حاکم رہے تھے اور
پھر امیر اطاف کے پردادا کو آرزو کا پورا علاقہ بطور جاگیر دے دیا گیا تھا اور یہاں باقاعدہ منصوبہ بندی سے شہر بسایا گیا تھا۔ امیر اطاف کے بزرگوں نے یہاں لوگوں کو اراضی مفت دے دی تھی اور اس وقت صرف یہی حویلی ہی ان کی ملکیت رہ گئی تھی۔ امیر اطاف نے شادی ضرور کی تھی، لیکن ابرینا کی پیدائش کے وقت ابرینا کی والدہ فوت ہو گئی تو امیر اطاف نے پھر کبھی شادی نہ کی اور ابرینا کو ہی انہوں نے باپ اور ماں بن کر پالا۔ ابرینا نے مصر کی معروف یونیورسٹی سے قدیم مصریات پر ڈاکٹریٹ کی تھی اور اب وہ اسی یونیورسٹی میں باقاعدہ قدیم مصریات پڑھاتی تھی۔ ان دنوں چونکہ یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں، اس لیے ابرینا یونیورسٹی نہ جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے ڈاکٹر ابرینا اطاف کہا جاتا تھا اور اس کے علم و فضل، اعلیٰ کردار اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے اس کا انتہائی ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ چھٹیوں کی وجہ سے ہی ابرینا یہاں اپنی ذاتی حویلی میں رہی ہوئی تھی، ورنہ وہ قاہرہ میں ہی ایک بڑی کوٹھی میں رہتی تھی جہاں اس کے کافی سارے ملازم تھے۔ وہ کسی ملکہ یا شہزادی کے انداز میں رہتی تھی۔ دولت کی سے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کیونکہ امیر اطاف کے تمام بینکوں میں اکاؤنٹ تھے جو بڑی بڑی رقموں سے بھرے ہوئے تھے اور ہر سال ان رقومات میں حتیر اضافہ ہو جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ امیر اطاف کے آباء و اجداد کے پاس بہت بڑا سونے کا ذخیرہ تھا جسے امیر اطاف نے بھاری قیمت پر فروخت کر کے نقد رقم بینکوں میں رکھوا دی تھی اور سوائے ایک اکاؤنٹ کے باقی تمام اکاؤنٹس ابرینا کے نام تھے۔ ابرینا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر جھک کر اپنے والد کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ جیتی رہو، امیر اطاف نے انتہائی محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے امیر بابا؟ ابرینا نے کہا۔ وہ اپنے والد کو امیر بابا کہتی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔